حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ان کی بیوی فراہیم بن یوسف کی بیٹی تھیں۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوشحالی بخشی تھی۔ وہ کافی مالدار اور دولت مند تھے۔ ہزاروں اونٹ اور ہزاروں بکریاں اور بہت سے غلام ان کی ملکیت میں تھے۔ خدا نے انہیں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ وہ ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ وہ بندگی اور خیرات کرنے میں آگے آگے رہتے تھے۔ شیطان کی مجال نہ تھی کہ وہ ان کے پاس پھٹک بھی سکے۔ شیطان لعین کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عداوت کی ٹھان لی۔ خدا کی جانب سے اس کو ہدایت ہوئی کہ اے مردود، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تیرا حربہ کارگر نہ ہوگا، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ شیطان نے کہا کہ خداوند، تو نے اسے دولت اور خوشحالی دی ہے، اولاد سے اس کی آنکھیں روشن ہیں، ہم تو تب جانے جب تو یہ نعمتیں ان سے چھین لے اور پھر بھی وہ تجھے یاد کرے۔ اگر یہ نعمتیں اس سے چھن گئی تو وہ تجھے بھول جائے گا اور تیری بندگی سے دور جا پڑے گا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، میرے مخلص بندے کے بارے میں تیرا یہ گمان غلط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میرا شکر گزار بندہ تیرا شاکر ہو جائے۔ شیطان نے کہا کہ اگر تو مجھے ایوب کے مال اور اولاد پر مجھے اختیار دے دے تب معلوم ہو کہ وہ کیسی بندگی کرتا ہے اور اس کی شکر گزاری کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جا، ایوب کے مال اور اولاد پر میں تجھ کو اختیار دیتا ہوں۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں اس کام پر لگا دیا کہ ان کے مال اور جانوروں کو تباہ کر دیں، اور آخر شیطان گوالے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، تمہارے سارے جانور اور مویشی تباہ ہو گئے؟ حضرت ایوب نے یہ سن کر فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے یہ سب مجھے اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ شیطان بہت مایوس ہوا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ایوب کی کھیتی اور کھلیان میں آگ لگا دو، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر بولا، تم تو نماز میں لگے ہو اور تمہارے کھیتیاں اور کھلیان جل کر راکھ ہو گئے ہیں، درخت اور باغ سوکھ گئے ہیں۔ حضرت ایوب نے پھر وہی جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ سب ہمیں اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا، اور بغیر کسی پریشانی کے نہایت دل کے ساتھ نماز میں لگے رہے۔ شیطان بہت غمگین ہوا اور اسی طرح ایک ایک چیز کے برباد ہونے کی خبر دیتا رہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ آخر میں اس نے آ کر خبر دی کہ اے ایوب، گھر کے گرنے سے تمہارے بچے دب گئے۔ حضرت ایوب نے توکل اور صبر کی رسی ہاتھ سے نہ جانے دی اور آپ کے مزاج میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر شیطان نے خدا سے کہا، الہی، ایوب جانتا ہے کہ تو اسے اس کے صبر اور توکل کے بدلے میں اسے دوگنا مال اور اولاد دے گا، اسی لیے وہ بے چین نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو مجھے اس کے جسم پر اختیار دے، تب اس کی بندگی اور شکر گزاری کا حال معلوم ہو۔ خدا نے فرمایا، جا، میں نے تجھے اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے تجھے اختیار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں خارش پیدا ہوئی اور ایسا روگ لگا کہ جسم کی کھال اور گوشت تک پھٹ گئے، جس سے بدبو آنے لگی۔ گھر والوں نے بستی سے باہر ایک جھونپڑی بنا دی جس میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ کے پاس کوئی تیماردار اور خبر لینے والا نہ رہا، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ ایک آپ کی بیوی رحمت تھیں جو آپ کی خدمت میں لگی رہتیں، اور جو ان کے پاس تھا وہ سب کچھ علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی آپ کے پاس نہ رہا تو بیوی صاحبہ مزدوری کرنے لگیں، اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کرتیں اور آدھی مزدوری کا کھانا خرید کر ان کے پاس لے جاتیں۔
جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تو شیطان سرِ راہ کھڑا ہو کر انہیں منع کرتا کہ آپ ایسی حسین و جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر خدا کا قہر اترا ہے۔ یہاں پر ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کروا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ حضرت رحمت اس کی باتوں پر کچھ بھی دھیان نہ دیتی اور رات میں اپنے شوہر سے تمام باتیں بیان کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ تو ہرگز اس کی باتوں پر نہ جانا، وہ ابلیس ہے اور بے بنیاد باتیں کرتا ہے اور اس کی باتیں سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ ایک دن شیطان طبیب کی شکل میں آ کر بیوی رحمت علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اس مرض کا علاج تو بس سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے بھی تمہارا شوہر تندرست نہ ہو سکے گا۔ بی بی صاحبہ تندرستی کے لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر گھر آ گئیں۔ حضرت ایوب کے پاس حاضر ہوئیں اور کہا کہ یہ دو چیزیں ایک طبیب نے بتائی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک شیطان ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پر یہ تمام چیزیں حرام ہیں؟ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کے بدلے میں تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ اس کے باوجود بھی خدمت کرتی رہیں اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دی، وہ دن رات خدمت میں حاضر رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد اور عبادت سے غافل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین کے رہنے والے بھی اس حال سے حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ حضرت ایوب کی بندگی، اطاعت اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کا سارا حربہ اور اس کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے خدایا، مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی پکار سن لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے تو حضرت جبرائیل امین ان کی جھونپڑی میں آئے اور خدا کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا کہ اپنا داہنا پاؤں زمین میں مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا، پھر آپ نے اس میں غسل کیا اور تمام مرض بدن سے دور ہو گیا۔ پھر جبرائیل امین کے کہنے پر بایاں پاؤں زمین پر مارا اور ایک سرد چشمہ پھوٹ نکلا، اس میں سے آپ نے پانی پیا جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی صاحبہ مزدوری کر کے آئیں اور دو تندرست آدمیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور حیرت سے کہا کہ یہاں میرا ایک بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر تو اسے دیکھے گی تو پہچانے گی کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے۔ بی بی صاحبہ نے انہیں پہچان لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کھجور کی 100 ہری شاخیں ایک ساتھ لے کر ان سے اپنی بیوی کو مارا، اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہو گئی اور بیوی صاحبہ کو کوئی چوٹ بھی نہ آئی۔ خدا نے ان کی تکلیف بھی دور کر دی اور انہیں ان کے بال بچے بھی لوٹا دیے اور انہیں اپنی رحمت سے پہلے سے بھی زیادہ عطا کیا۔ تندرستی ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام روم والوں کی طرف چلے گئے تاکہ وہ انہیں خدا کی دعوت دیں اور انہیں سچے دین کی طرف بلائیں۔ اسی ملک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اس واقعے میں جو ہم نے کتب میں پڑھا اور وہ اسی طرح ہم نے بیان کر دیا. اب اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. آمین.